السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے طاقتور قوم کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا۔ یہ قوم عاد تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ قوم عاد اس وقت کہاں موجود ہے؟ جدید تحقیق نے کس مقام سے قوم عاد کے مجسمے دریافت کیے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ آج ہم آپ کو کھجور کے درخت کے برابر قد اور مضبوط ترین جسامت والی قوم عاد کی عبرتناک داستان سنائیں گے۔ اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد پر پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد کہاں آباد تھی۔ دنیا کے دو مشہور سمندروں بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جس کو صحرائے الاحقاف کہتے ہیں۔ تاریخی حوالوں میں الاحقاف ہی قوم عاد کا مسکن بتایا گیا ہے۔ کبھی یہ علاقہ بہت شان و شوکت اور سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا، لیکن اب صحرا بن چکا ہے کہ بڑے سے بڑا مہم جو بھی قدم رکھنے سے ڈرتا ہے۔ اس وقت موت کی اس وحشتناک وادی میں قدم رکھنا خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ خشک ریت کے ایسے بلند و بالا ٹیلے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان میں گر جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جائے۔ بے شک یہ صحرا اللہ پاک کے عذاب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سرسبز و شاداب باغات، ٹھنڈے پانی کے چشموں، آبشاروں اور بہت اونچی عمارتوں اور قلعوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس علاقے میں اس وقت کی دنیا کی سپر پاور یعنی قوم عاد آباد تھی۔ وہ انتہائی طاقتور اور مالدار قوم تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال۔ اللہ تعالیٰ نے ان جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ ایسی قوم کہ جس میں نہ کوئی بیماری تھی، لوگ بڑھاپا نہ دیکھتے تھے، نہ ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے تھے اور نہ ہی ان کی بینائی میں فرق پڑتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قوم کا ایک بندہ ہمارے آج کے 1000 بندوں سے اکیلے لڑ سکتا تھا۔ یعنی ایسی طاقتور قوم نہ پہلے تھی اور نہ ہی بعد میں پیدا کی گئی۔ قوم عاد تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ ہود علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ اس آیت میں قوم عاد کے مسکن احقاف کی بھی تصدیق ہوتی ہے۔ قوم عاد میں 13 قبیلے تھے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ قوم عاد ایک طاقتور، بہادر اور بت پرست قوم تھی۔ قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بت کی پوجا شروع کی تھی۔ بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے کفر و شرک اور ظلم کی حدیں پار کر دی۔ معاشی لحاظ سے وہ قوم ایک سپر پاور تھی، لیکن پھر انہوں نے پتھر کے خدا بنا لیے اور گمراہی، جہالت، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے گناہوں میں ڈوب گئی۔ وہ لوگ جب کسی عورت سے زنا کرتے تو زنا کرتے کرتے ہی اس عورت کو مار دیتے۔ انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے انہی میں سے اپنے نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر مبعوث فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم جہالت میں ایسی ڈوبی تھی
کہ وہ اپنے پیغمبر کی باتوں پر کان تک نہ دھرتے تھے۔ قوم عاد کے 2 قبائل کلمان اور خلجان ایسے تھے کہ جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو کلمان قبیلے نے آپ کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ خلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آئے، اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور جو لوگ آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ سب قبیلہ خلجان کی وجہ سے حضرت ہود سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، بلکہ وہ سب قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہہ کر پکارتے تھے، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ حضرت ہود سے پھر ان کی قوم کہنے لگی، اے ہود علیہ السلام، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی تم پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ کر دیا ہے۔ عذاب الہی کے ابتدائی مراحل ہی میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت بدتر کر دی، چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض کرنا شروع کر دیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ پہلے والی قوموں میں مشہور تھا کہ جب بھی کوئی مشکل کسی بھی قوم پر آتی تھی تو وہ بیت اللہ شریف کا ہی رخ کرتے تھے، جس سے ان پر سے وباؤں کا خاتمہ ہو جاتا۔ قوم عاد کے بزرگوں نے بھی فیصلہ کیا کہ بیت اللہ جایا جائے، چنانچہ 90 افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم عمالقہ کی حکومت تھی، اور ان کا سردار جرار بن طارق کہا جاتا ہے۔ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے تھی، اس لیے جیسے ہی قوم عاد کا وفد پہنچا تو جرار اور اس کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی اور شراب و شباب کی محافل کا انعقاد کیا۔ حضرت امام طبری نے لکھا ہے کہ تقریباً 1 ماہ تک وہ اپنے وفد اپنے مقصد سے غافل ہو کر رقص و سرور کی محفلوں میں مشغول رہا۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنی رقاصہ اور گانے والیوں کے ذریعے سے اشعار میں ان کو یاد کروایا کہ وہ کس مقصد سے حجاز مقدس میں آئے بیٹھے ہیں۔ پھر انہیں ہوش آیا تو یہ لوگ بیت اللہ پہنچے اور رو رو کر اللہ پاک سے بارش کی دعا کرنے لگے۔ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے۔ قوم عاد کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے والی ہے، چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے احقاف کی طرف نکل پڑے۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، یہ دیکھ کر کہ جیسے جیسے وہ وفد اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا، آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل دیکھے تو وہ سمجھ گئے اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔
اور اب یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ مگر ان بادلوں کو دیکھ کر بھی جب قوم عاد نے توبہ نہ کی تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ بس حضرت ہود کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل اور سیاہ ہوتے گئے اور طوفان آ گیا۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی۔ غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا، یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ صحرا میں بدل گیا اور سارے لوگ اور محلات ریت میں دفن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی۔ پس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان اور زمین کے درمیان لے گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ نے حضور نبی کریم سے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ اس لیے جب بھی بادل دیکھیں تو یہ دعا کریں، اے اللہ پاک، میں اس بادل میں چھپے خیر کا طالب گار ہوں، اور جو شر اس میں موجود ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم پر اپنا کرم اور فضل فرما کر ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔